اسی طرح اس کا جو اگلا پرت ہے وہ بھی اسی طرح ہی ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو تنزیل کا کام ہے پوری کائنات کو سمیٹ کر الفاظ کے اس میں حقیقتاً یہ الفاظ جو ہم بولتے ہیں قرآن میں پڑھے ہیں، ان کا اتنا ہی وزن ہوتا ہے، اتنا ہی جو اثر ہوتا ہے، جبکہ ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ ہمارے پڑھنے سے اثر نہیں ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارا پڑھنے کا جو وزن ہوتا ہے وہ یہی کچھ ہوتا ہے، وإلا اس کو جو صحیح حقیقت کے طور پر پڑھتا ہے وہ بندہ اتنا ہی اثر رکھتا ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں پہلے ایک واقعہ پیش کیا ہے قرآن کے حوالے سے، یہ مفسرین نے لکھا ہے، انوار النجف کی پہلی ہی جلد میں حمد کی صورت میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ اور یہ کتابوں میں، تاریخی کتابوں میں بھی موجود ہے یہ واقعہ، کہ کسی جنگ میں امیر المومنین علی علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے، ان کی دور حکومت کی بات ہے، کہ جنگ جو تھی تو ان کا کوئی جو ان کی رکاب میں ان کے ساتھ ہو کر لڑائی کر رہا تھا ایک، تو لڑائی کے دوران اس کا بازو کٹ گیا، اور وہ بندہ اس وقت بڑے قوی بندے تھے، بڑے ہی اور طرح کے بندے تھے، یہ ابھی ہماری طرح بالکل ہی ایسے نقلی اور سمجھے کاغذی بندے نہیں تھے۔ وہ بندہ اس نے اپنا وہ بازو، کٹا ہوا بازو اٹھایا دوسرے ہاتھ میں، بازو ادھر سے کٹ گیا تو اس نے دوسرے ہاتھ میں وہ بازو اٹھایا اور سیدھا پہنچا امیر المومنین کی خدمت میں، پیچھے جو مرکزی کمانڈ کا خیمہ تھا۔ عرض کی مولا میرا یہ بازو کٹ گیا ہے، اور لگتا ہے کہ اس کے لہجے میں تھوڑا سا ایسے وہ تبسم بھی کر رہا تھا، رو بھی نہیں رہا تھا، یا ایسے حال ہوئے بھی نہیں کر رہا تھا، تو میرا بازو کٹ گیا ہے۔ تو حضرت نے کہا کہ اس کی اور شکر خدا کہ یہ آپ کے رکاب میں میرا بازو قربان ہو گیا۔ تو حضرت نے کہا کہ اچھا ایسے ادھر آؤ۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے جو اس نے جرت کی ہے کہ اپنا بازو لے کے آیا اور اس طرح، تو حضرت نے کہا کہ ادھر لے آؤ۔ حضرت نے کہا کہ ادھر کھڑے ہو جاؤ، اور اس کا بازو حضرت نے اس کے کندھے کے ساتھ ایسے لگایا، اوپر کپڑا ڈال دیا، اور پھر کچھ ذکر کیا۔ ذکر کرنے کے بعد کہا کہ جاؤ تمہارا بازو اب ٹھیک ہو گیا، لگ گیا، جاؤ راہ خدا میں جہاد کرو۔ وہ بندہ جب اس نے ایسے بازو ہلایا تو واقعاً بازو تو اپنی جگہ پہ لگا ہوا تھا، تو یہ کام دیکھ کر شیطان نے فوراً اس کے ذہن میں آ کر سوال ڈالا کہ یہ کیا، یہ تو جادوگر ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ اس طرح ہوتا نہیں ہے، کبھی ایسے ہوا نہیں ہے، کوئی ایسے کر نہیں سکتا ہے، بازو کٹا ہوا آنکھوں کے سامنے پڑا ہوا اٹھا کے لایا ہوں اپنے ہاتھ سے، اب جڑ گیا ہے، یہ کیسے؟ یہ تو واضح جادو ہے۔ تھوڑا سا گیا تھا، واپس آ گیا، کہا کیا کیا آپ نے؟ کہا کہ جو بھی تھا میں نے ذکر پڑھا ہے، اور چھوڑو اس بات کو، تمہارا بازو لگ گیا ہے، چلے جاؤ اور اپنا جہاد کرو، جنگ کرو، شکر خدا کرو۔ اس نے کہا نہیں، بندے تھے تو ایسے ہی پکے پکے، اس نے کہا نہیں مجھے بتائیں گے تو میں تب ہی جاؤں گا۔ تو بہت ضد کی اس نے، جیسے کہتے ہیں ڈٹ گیا، اٹک گیا اسی بات پہ۔ تو حضرت نے کہا کہ بالآخر حضرت نے کہا کہ میں نے سورہ حمد پڑھی ہے اور پھونکی ہے تو یہ اثر ہوا۔ یہ بات سن کر اس کا پارا اور بھی چڑھ گیا، اس کی طبیعت اور بھی خراب ہو گئی، یعنی لہجہ اور بھی تبدیل ہو گیا کہ یہ تو میرے ساتھ مزاح ہی کر رہے۔ حمد پڑھنے سے بھی یہ کام ہوتے ہیں۔ اس نے جیسے ہم وہی پٹھانوں والے قرآن کے حساب سے جانتے ہیں قرآن کو، تو حمد کے پڑھنے سے بھی یہ ہوتا ہے بھائی کہ بھائی کٹا ہوا بازی جڑ جائے۔
تو اس نے کہا نہیں یہ آپ ٹھیک نہیں کہہ رہے ہیں، اور نہ مانی۔ حضرت نے کہا کہ چھوڑو اور جاؤ، اب جو بات تھی میں نے تمہیں بتا دی ہے، جاؤ۔ اس نے کہا نہیں ایسے نہیں، مجھے صحیح والی بات بتائے۔ کہا کہ حمد سے ہی یہ ہوا ہے، اور حمد تمہارے ہاتھ کو ہٹا بھی سکتا ہے، جیسے جوڑا ہے اسی طرح یہی حمد تمہارے ہاتھ کو، تمہارے اس بازو کو دوبارہ گرا سکتا ہے۔ تو اس نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا ہے، آپ میرے سامنے کریں۔ تو حضرت نے بسم اللہ پڑھی، اس کے سامنے سورہ حمد کی تلاوت کی اور پھونک دے دی، تو جو بازو لگا ہوا تھا نیچے گر گیا۔ اب اس کو سمجھ تو آ چکی تھی کہ ہے ایسے ہی، لیکن اب اس کا دل تھا کہ پھر جو ہے نا حضرت کیا کرے، اس کو جوڑ دے۔ حضرت نے کہا نہیں اب یہ اب نہیں ہو سکتا، جو اثر تھا اس کا وہ اب ہو چکا ہے، اب اس نے تبدیل نہیں ہونا، اب اپنے بازو کو لے جاؤ ایسے ہی۔ تو وہ پھر اس کو جانا پڑا، کیونکہ اس نے خود اس طرح چاہا تھا۔